طالب علم کے لیے ضروری ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ طالب علم اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرنے والا ہو، اساتذہ کی تعظیم کرنے والا ہو، اور جو علم حاصل کر رہا ہے نا اس علم کی بھی عظمت اس کے دل کے اندر ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی بھی کمال کو پہنچا ہے وہ تعظیم کے ساتھ ہی پہنچا ہے، اور معاشرے میں جس آدمی کو ٹھوکریں لگی ہیں نا، جو آدمی بھی معاشرے میں نیچے گرا ہے وہ بے ادبی، بد احترامی اور بے تعظیمی کی وجہ سے معاشرے کے اندر ذلیل ہوا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ وہ فرماتے ہیں انا عبد لمن علمنی حرفا، میں اس آدمی کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا۔ غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے، چاہے وہ مجھ سے اپنی خدمت کر لے، چاہے وہ مجھے آزاد کر دے۔ اب دیکھیں جو اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں ایک حرف نہیں، انہوں نے آپ کو علم میں بولنا سکھایا، انہوں نے آپ کو شعور عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں جس نے آپ کو دین کا ایک حرف بھی سکھا دیا وہ دین میں آپ کا روحانی باپ ہے۔ اس لیے کسی کا مقولہ اور بڑا عجیب ہے کہ یہ جو نسبی والد ہے نا وہ بچے کے عرش سے فرش پر آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ دنیا میں جو آئے ہیں یہ آپ کے والد کی مرہون منت ہے کہ ایک والد آپ کو عرش سے زمین پہ لے کے آیا، اور ایک استاذ جو روحانی استاذ ہے وہ اسی بچے کو زمین سے عرش پہ لے جاتا ہے اسی علم کی بدولت۔ تو استاذ طالب علم کا روحانی والد ہے۔ جس طرح والد کی تعظیم اور ادب و احترام ضروری ہے، اسی طرح اپنے روحانی والد کی تعظیم اور ادب و احترام بھی ضروری۔ اب استاذ کی ہم نے تعظیم کرنی تو تعظیم کا طریقہ چند آداب کو مد نظر رکھے۔ جس جگہ پہ استاذ بیٹھتا ہے نا، بسا اوقات استاذ چلا جاتا ہے تو طلبہ استاذ کی جگہ پہ آ کے بیٹھتے ہیں، کبھی استاذ کی جگہ پہ مت بیٹھے، یہ بھی استاذ کی تعظیم ہے۔ استاذ چل رہا ہو استاذ کے آگے مت چلیں، یہ بھی استاذ کا ادب و احترام ہے۔ استاذ کے پاس آپ جائیں، استاذ آپ کو بولنے کی اجازت دے پھر اپنی بات کو شروع کریں، اس کی اجازت کے بغیر گفتگو مت شروع کریں، یہ بھی استاذ کی تعظیم ہے۔ جب استاذ کی طبیعت اچھی نہ ہو، اس کی طبیعت کے اندر اکتاہٹ ہو، تب بھی استاذ سے کوئی چیز نہ پوچھیں، کیونکہ اس میں بھی استاذ کی بے احترامی ہے۔ لیکن استاذ کی ایسے معاملے میں آپ نے بات نہیں ماننی جو گناہ والا معاملہ، یعنی اگر ایک استاذ آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، تو گناہ کے معاملے میں، اللہ کی نافرمانی میں، کسی مخلوق میں کسی بندے کی بات نہیں مانی جاتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ استاذ کی تعظیم میں یہ بھی ہے کہ استاذ کی اولاد کی بھی ہم تعظیم کریں، استاذ کی اولاد کا بھی ادب و احترام کریں۔ ایک عالم کا واقعہ لکھا ہوا ہے، بخارا کا ایک عالم تھا، اپنے طلبہ کو درس حدیث دے رہے تھے، بار بار کچھ دیر گزرتی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے پھر بیٹھ جاتے۔ طلبہ نے بعد میں پوچھا سبق ختم ہونے کے بعد، استاد جی آج آپ بار بار کھڑے ہو رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے فرمایا میں مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میرے استاذ کا بیٹا بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہا تھا، جب بھی وہ دروازے کے سامنے آتا تھا تو اپنے استاذ کے احترام کی وجہ سے میں اس کی اولاد کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس قدر استاذ کا ادب و احترام ہے۔ علامہ شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام گزرے، انہیں ایک مرتبہ کسی سفر پہ جانا پڑا کسی معاملے کی وجہ سے، راستے میں ایک مقام پہ یہ ٹھہرے، مجبوراً ٹھہرنا پڑا۔ اس جگہ کے ارد گرد جتنے بھی ان کے شاگرد تھے نا وہ سارے اپنے استاذ کی زیارت کے لیے بھی آئے، ملاقات کے لیے بھی آئے، لیکن ان کا ایک شاگرد وہ حاضر نہیں ہو سکا۔ پھر کسی موقع پہ اس شاگرد کی استاذ سے ملاقات ہوئی تو استاذ نے پوچھا بیٹا سارے میرے شاگرد مجھے ملنے کے لیے آئے، بڑی خوشی ہوئی، تم مجھے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ وہ شاگرد کہنے لگا استاد جی میں اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف تھا، وقت نہیں ملا۔ تو استاذ نے کہا بیٹا جو والدین کی خدمت کرتا ہے اس کی عمر میں بھی اللہ برکت دے دیتے اور اسے روزی بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتے، تمہیں روزی بہت ملے گی، لیکن ایک استاذ کا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے تجھے سبق میں طلبہ کی رونق نصیب نہیں ہوگی۔
کہ تمہارے سامنے زیادہ بیٹھ کے طلبہ پڑھنے والے. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ انہیں روزی تو بہت زیادہ ملی, دنیا کا مقام بڑا اونچا ملا, لیکن آگے بیٹھ کے طلبہ پڑھنے والے ہوں یہ مقام انہیں نصیب نہیں ہوا. اس لیے کسی عالم نے بڑی عجیب بات کہی کہ جس طالب علم سے استاذ کو تکلیف پہنچے وہ طالب علم کبھی بھی اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا, اس کا علم اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور جس سے اس کا استاذ خوش ہو وہ طالب علم نالائق کیوں نہ ہو, کند ذہن کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اسے معاشرے میں ترقی عطا فرماتے.